مکہ مکرمہ سے حضور ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے. ایک خاتون کے گھر ایک رات کا قیام ہو گیا تھا, ام معبد کے گھر. وہ خاتون کے گھر حضور نے حضرت ابو بکر کے ساتھ قیام کیا تھا. حضرت ابو بکر اور حضور, اتفاق ایسا کہ اس خاتون کے گھر میں اس دن کچھ بھی نہیں تھا. وہ بڑی مہمان نواز عورت, ہر مسافر کو کھلاتی تھی, لیکن اس دن کچھ بھی نہیں تھا. ساری بکریاں جا چکی ہیں, اس کا شوہر چرانے کے لیے گیا ہے. رات کے وقت ایک بوڑھی بکری باہر بندھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ہمیں رکنے کا یہاں پر انتظام کر دو گی؟ کہا رک تو سکتے ہو, کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہا اگر اجازت دو تو اس بکری کا دودھ نچوڑ لوں. کہا اگر یہ دودھ دینے والی ہوتی تو یہاں کیا کرتی؟ یہ بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے چلی جاتی. یہ بوڑھی ہے, موت کا انتظار کر رہی ہے. حضور نے فرمایا تم کہو تو میں نچوڑ لوں. اس نے کہا اگر تمہیں مل جائے تو لے لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ہاتھ اس بکری کی پشت پر رکھا, دایاں ہاتھ اس کے تھن پر لگایا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اتنا دودھ بھر گیا کہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب بھر گئے. سارے برتن دودھ سے بھر گئے, حتیٰ کہ ام معبد کے پورے خاندان والوں کو بھی دودھ بانٹا جا سکتا تھا اس ایک بوڑھی بکری سے. وہ ایک بکری جس پر حضور نے ہاتھ رکھا تھا, وہ ایک رات کے لیے صحت یاب نہیں ہوئی تھی. حدیث پاک میں ہے حضور کے پورے زمانے میں وہ دودھ دیتی رہی, ابو بکر صدیق کے پورے زمانے میں دودھ دیتی رہی, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دودھ دیتی رہی. اس سے پہلے اس سے بعد والی بچیاں جو اس کے پاس تھیں وہ سب ختم ہو گئی, لیکن دست مصطفیٰ کی برکت والی یہ بکری کافی دنوں تک حیات رہی, دودھ دیتی رہی. اب میں یہ واقعہ تفصیل سے نہیں عرض کر رہا ہوں. حضور آئے, دودھ پیا, دوسری دن صبح مدینے تشریف لے گئے. ام معبد کا شوہر آیا, دیکھا گھر میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. وہ آتے ہیں تو خوشبو لے کر آتے ہیں, وہ آتے ہیں تو روشنی لے کر آتے ہیں. اچانک تبدیلی, ہر برتن میں دودھ, ہر جگہ یہاں پر خوشبو, بھینی بھینی سی مہک. یہ کیسا اجالا؟ ام معبد سے پوچھا ام معبد یہ کیا ہے؟ گھر میرا پورا تبدیل نظر آ رہا ہے. ام معبد نے کہا کل رات ایک شخص آیا تھا, کل رات ایک شخص آیا تھا, وہ ہمارا مہمان بنا تھا. ام معبد کے شوہر نے پوچھا کیا نام تھا اس کا؟ ام معبد نے اپنے دماغ سے ایک نام جڑ لیا, کہا اس کا نام مبارک تھا. نام پوچھا نہیں تھا, اس لیے اپنی زبان سے کہہ دیا مبارک نام کا ایک شخص آیا تھا. پوچھا وہ کیسا تھا؟ اب سنو ام معبد کی جو حدیث ہے, طویل حدیث ہے, کہتی ہیں اذا تکلم فعلیہ البہا واذا صمت فعلیہ الوقار اذا مشى يفوع منه الطیب والمسک والعنبر. یہ کہتی ہیں اگر تم اسے دیکھے ہوتے, جب وہ خاموش بیٹھتا ہے وقار کا بادشاہ لگتا ہے, جب بولتا ہے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے, جب وہ مسکراتا ہے تو پورا گھر اس کے دانتوں سے روشن ہوتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جھیل کی طرح سے گہرائی ہے, اور جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کے گردن کی نالی سے پانی نظر آتا ہے. اس کے ناخنوں میں بھی اللہ نے چمڑے سے زیادہ نرمی رکھی ہے, اس کے ہاتھوں کو اور اس کے کندھوں کو, کلائیوں کو مولا نے چاند جیسی روشنی عطا کی ہے, اور وہ اتنا مبارک ہے کہ چلے تو ایسا وقار کہ سارے لوگ ٹھہر جائیں, بیٹھے تو سارے لوگ دیدار کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور پھر وہ کہتی ہیں یہ نہ سمجھنا میں قریب سے دیکھی تو بتا رہی ہوں, اس ایک شخص کو میں نے زندگی میں دیکھا, دور سے دیکھو تو بھی حسین ہے, قریب سے دیکھو تو بھی حسین ہے. ام معبد یہ تو ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چاند کو ہم بہت دور سے دیکھتے ہیں, چاند کو ہم بہت دور سے دیکھتے ہیں, حسین لگتا ہے. سورج کو بہت دور سے دیکھتے ہیں, اچھا لگتا ہے, لیکن قریب جاؤ گے تو آنکھیں پھٹ جائیں گی, وہ تاب نہیں لا سکیں گی. مگر یہ جو میرے گھر مبارک آیا تھا یہ ایسا نہیں ہے, دور سے دیکھو تو بھی آنکھیں بڑھتی ہیں, قریب سے دیکھو تو آنکھوں کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے. حضور کی صفات اور تعریف میں ام معبد نے اتنی لمبی حدیث بیان کی, حتیٰ کہ حضور کے ناخن تک گنائے, حضور کی انگلیاں تک بتائی کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایسی رکھا ہے جس کو میں اگر فاضل بریلوی کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کے سلام کی طرف آ جاؤں تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی وہی تعریف کی ہے جو ام معبد نے دیکھ کر کے تعریف کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلا,
جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ ریاست پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ بے حد درود، اونچی بینی کی رفعت پہ بے حد درود، نیچی نگاہوں کی شرم و حیا پر لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے حضور کے ایک ایک ادا کو اپنے سلام جو بیان کیا ہے وہی ام معبد کی حدیث تھی۔